تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سلطان کی جس نے انصاف کے لیے اپنی بادشاہت تک کو داؤ پر لگا دیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے سلطان قطب الدین ایبک کی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو بہت اہم ہے۔ کیا کوئی حکمران، کوئی بادشاہ قانون سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سے دن کی بات ہے، لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ذرا تصور کریں، سلطان قطب الدین ایبک اپنے گھوڑے پر سوار شکار کے لیے نکلے ہیں۔ یہ صرف ایک شاہی مشغلہ نہیں تھا، بلکہ ان کی طاقت اور رعب کی ایک علامت بھی تھا۔ اور پھر اچانک ایک تیر نشانے سے چوک جاتا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے کی خطا، لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا نکلنے والا تھا۔ جب سلطان اس جگہ پہنچے تو انہوں نے جو دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کا تیر ایک نوجوان لڑکے کو جا لگا تھا اور اس کی جان جا چکی تھی۔ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن ایک بے گناہ کی جان تو چلی گئی تھی۔ اور یہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا، یہ تو اپنی بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا واحد سہارا۔ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی موت صرف ایک جان کا ضیاع نہیں تھی، بلکہ ایک ماں کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو حیران کن ہے۔ کوئی عام بادشاہ ہوتا تو شاید اس بات کو دبا دیتا، لیکن قطب الدین ایبک نے جو کیا وہ تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ سلطان نے کیا کیا؟ وہ فوراً سیدھا اس لڑکے کی غمزدہ ماں کے پاس پہنچے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی اور پھر خود کو قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ سوچیں ذرا، ایک بادشاہ ایک مجرم کی طرح انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کو تیار تھا۔ اب کہانی اپنے سب سے اہم اور ڈرامائی حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں انصاف اور طاقت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، ملک کا سب سے طاقتور انسان حاکم وقت ایک عام مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ قاضی نے انصاف کا ترازو برابر رکھا۔ انہوں نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا، جو سزا تم کا ہوگی وہی اس مجرم کو ملے گی۔ یعنی انصاف کی تلوار اب ایک ماں کے ہاتھ میں تھی۔ اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی جس کا بیٹا مارا گیا، اس کا قاتل سامنے کھڑا ہے اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہتی تو بدلے کی آگ میں کچھ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن اس نے جو کہا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی غلطی مان کر انصاف کے لیے خود کھڑا ہو جائے؟ اور پھر اس نے وہ تاریخی جملہ کہا، آج سے قطب الدین میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ یہ انصاف سے بھی بڑھ کر رحم کی ایک عظیم مثال تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی یہاں ختم ہو گئی، مقدمہ ختم، سلطان بری، لیکن نہیں، اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ عدالت تو خالی ہو گئی، لیکن پیچھے رہ گئے سلطان اور قاضی، اور ان کے بیچ جو بات ہوئی اس نے انصاف کا اصل مطلب واضح کر دیا۔ قاضی نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، سنو، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی بادشاہت کا روب دکھایا ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا۔ جواب میں سلطان نے اپنی قبا کے نیچے سے ایک خنجر نکالا اور کہا، اور قاضی صاحب، اگر آپ نے میرے ساتھ ایک عام مجرم جیسا سلوک کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ دکھائی ہوتی تو میں اس خنجر سے آپ کا سر قلم کر دیتا۔ دونوں کے نزدیک قانون سب سے اوپر تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ صرف ایک دلچسپ قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمرانی کا ایک بہت گہرا راز چھپا ہے۔ اصل حکمرانی کا مطلب ہی یہی ہے، ایک ایسا نظام جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، چاہے وہ ایک عام لکڑہارا ہو یا وقت کا بادشاہ، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو۔ یہی ایک انصاف پسند معاشرے کی اصل بنیاد ہے۔ یہ کہانی ہمیں اسلامی تعلیمات کے ان بنیادی اصولوں کی یاد دلاتی ہے: انصاف، مساوات یعنی برابری، بھائی چارہ، محبت اور ہمدردی، اور سب سے بڑھ کر تکبر سے پرہیز۔ اصل بڑائی طاقت دکھانے میں نہیں، بلکہ انصاف اور عاجزی میں ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، اصل لیڈرشپ کیا ہے؟ اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال یا انصاف کے سامنے سر جھکا دینا؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی طاقت قانون کی حکمرانی اور انصاف کے قیام میں ہے۔